الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ کافرون کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دراصل یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کی مشرکین نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجیے۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ جواب میں یہ والی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 ٹوک فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کوئی کانٹریکٹ اس طرح کا کر لیں کہ چند دنوں تک ہم مل کر تمہارے معبود کو پوج لیں اور چند دنوں کے بعد تم میرے معبود کو پوج لو۔ یعنی گویا کہ اب ایک طرف دیکھتے ہوئے کہ وہ لوگ بھی ہمارے معبود کو پوج رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں ایک کانٹریکٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دراصل وہ اس کے بدل میں آپ سے شرک بھی تو کروا رہے ہیں، تو لہذا یہ شرک تو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحتاً منع فرما دیا کہ تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا ہے، ہاں میرے دین پر آنا ہے تو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تبھی جو معاملہ ہوگا۔ میں تمہارے دین میں داخل یا تمہارے دین کی کسی عبادت کو کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ لہذا آج بھی مسلمانوں کو اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہم کفار کی کسی بھی عبادت میں شریک نہ ہو، ان کے کسی تہوار کو نہ منائیں اور ان کی کسی بھی ہیبٹ کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں، ورنہ وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہی ان کا اشر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اسی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر جو ہے وہ کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو کیا اب ہم نے دین کی دعوت بھی نہیں دینی؟ کافر کو ہم نے اسلام کی دعوت نہیں دینی کیا؟ تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ آتا یہ ہے، علماء کرام نے لکھا کہ یہ والی آیت ایسی ہے کہ جس کا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ تلاوت نہیں کرنی۔ پہلے بہت ساری جو ہے وہ آیتیں ایسی آئی تھی کہ جن کی تلاوت پھر منسوخ کر دی گئی تھی، اللہ نے فرما دیا تھا کہ نہیں اب اس کی تلاوت نہیں کرنی، لہذا اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ والی جو صورت ہے، یہ لکم دینکم ولی دین، اس میں اس کا حکم ایسا ہے کہ جس کو ابھی منسوخ کر دیا گیا، یعنی وہ حکم اب نہیں ہے۔ اس وقت تو چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو کیا ہوا کہ اب ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کافر کو اپنے ہی حال پر چھوڑ دیں، ہم نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ فرما دیا کہ دیکھیں، دراصل اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے میرا دین ایک مکمل دین ہے، یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں جو ہے میں اپنے دین میں تمہاری دین کی بھی کچھ چیزیں شامل کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں
اسی طرح اپنے دین کو خالص رکھنے کی اور اس میں بدعات کو داخل نہ ہونے سے رکنے کے لیے، اس میں بدعات کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔